بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ خراب کے لفظ سے یہ خراب من الہدی، وعلماءہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 جنوری 2025، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات میں سے ایک خوبصورت عنایت یہ بھی ہے کہ جب سردی ہو، مائنس ٹیمپریچر ہو، اور اس میں ایک چمکتا ہوا سورج وہ آپ کو مہیا ہو جائے تو مزے جو ہیں وہ دوبالا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں موٹر وے فرینکفرٹ کے اندر سے جو گزرتی ہے، اس کے اوپر یہ چمک، ابھی آج صبح جب ہم نے فجر پہ دیکھا تو جو چاند تقریباً 14ویں کا چاند لگ رہا تھا، پوری آب و بڑی تاب کے ساتھ لفظ ہوتا ہے، بڑی شان کے ساتھ ہوتا ہے آب و تاب، تو وہ چمک رہا تھا بڑا خوبصورت۔ تو زور کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی جو لائٹ ہے وہ اتنی زبردست نکالی ہے کہ ہم مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، ہر چیز وہ نتھری نتھری لگ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے کھاتے میں یا ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ضرور لگایا ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کی قسمت میں نیکی زیادہ لکھی دی گئی ہے، وہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جن کی قسمت میں لگتا ہے یا ان کی تقدیر میں لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، اور جو بھی زمانے کے نیک لوگ، جو بزرگ، ان کی تضحیق کرنا، ہرزہ سرائی کرنا۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں آج کل تلاش کرنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی شریف انسان، کوئی ایسا انسان ملے جو نامی گرامی بھی ہو اور اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو، اور وہ حق کی بات کرے، سچائی کی بات کرے، اور بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں آ کے دوسرے جو وہاں شریف لوگ بستے ہیں، کمزور لوگ بستے ہیں، ان کی تذلیل نہ کرے، ان کے اوپر مضحکہ نہ کرے۔ بہت ہی کوئی مشکل سے ایسے لوگ ملیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتایا کہ وہ میری امت میں آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بدترین مخلوق کس طرح کے ہوں گے، کیسے ان کو بدترین ہم کہیں گے۔ تو اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، ان کا نالج دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں اور ان کی باتیں سنیں۔ ایک شخص نے آ کے یہ کلچر بنایا اور اس کو پروموٹ کیا گیا باقاعدہ۔ اب اس کے بعد جتنے پاکستان میں جو لوگ اپنے اپنے علاقے میں کم ظرف، مطلب نکمے، جن کو کوئی کام نہیں، جن کی کوئی عزت نہیں، رسپیکٹ نہیں، وہ اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ 2-4 نعرے رٹ لیتے ہیں اور وہ اپنے علاقے میں جناب ایک نام بنا لیتے ہیں۔ نام اس طرح، شہرت ان کی نظر میں تو وہ شہرت ہے اچھی، لیکن دنیا کی ایک تاریخ بھی لکھی جاتی ہے۔ وہ جو تاریخ بتائے گی وہ یہی تھی
کہ دنیا کے واقعی وہ لوگ تھے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے. بدترین مخلوق وہی ہوتی ہے جو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے، انسانوں کے خلاف لوگوں کو اکساتی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو بیچنے تک باز نہیں رہتی. تو دیکھیں یہ، سنیں یہ باتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آج الحمدللہ ضلع خوشاب کی ایک انتہائی اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس کے اندر ضلع بھر کے تنظیمی ذمہ داران نے شرکت فرمائی اور اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے. فیصلہ یہ ہوا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع خوشاب ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کا پہرا دے گی انشاءاللہ. ہم نے گزشتہ چند ماہ پہلے ایک مطالبہ رکھا کہ قادیانی شہر اسلام استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مینار بنا رکھے ہیں اپنے گندخانوں پہ. اس حوالے سے ہم نے انتظامیہ سے گزارش کی، لیکن درمیان میں کچھ ایسے عناصر کہ جو یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی انتظامیہ اور تحریک لبیک کا ٹکراؤ ہو، ضلع خوشاب کا امن تباہ ہو. انہوں نے دونوں سائڈوں پہ آگ لگانے کی کوشش کی. بفضل تعالیٰ ضلع خوشاب پرامن بھی رہا اور امن کے ساتھ انتظامیہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ نے وہ مینار گرا دیے. ہم مسلسل 1.5 سال سے ایک مطالبہ لے کے بیٹھے ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ جوہر آباد جو کہ بیسیکلی ضلع خوشاب کا مرکز ہے، اس مرکز میں قادیانی شہر اسلام کا استعمال ہی نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے وہ اتنے طاقتور ہو چکے کہ نہ تو انتظامیہ کو گھاس ڈالتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اور جمعے کا اجتماع سینہ زوری کے ساتھ سینٹر ٹاؤن کے اندر وہ اس جمعہ کا انعقاد کرتے ہیں. مسلسل 1.5 سال سے ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا جمعے کا اجتماع، جمعے کے نام پر وہ جو اجتماع کرتے ہیں اس کو بند کروایا جائے. پہلے تو یہ بہانہ بن گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 4 دیواری کے اندر قادیانی کوئی اپنا مذہبی رسومات ادا کریں تو اسے روکا نہیں جائے گا. لیکن اب تو بفضل تعالیٰ سپریم کورٹ نے بھی یہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہوئے یہ واضح فیصلہ دیا ہے کہ کوئی بھی نہیں، بلکہ صرف قادیانی کسی قسم کی بھی شہر اسلام اپنی 4 دیواری کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتی. اسی طرح ہم نے ایک اور اپلیکیشن قادیانیوں نے شبیر کالونی کے اندر اپنے گھر کے اوپر شہر اسلام کا استعمال کرتے ہوئے ماشاءاللہ کی تختی لگا رکھی تھی، جو کہ امتناع قادیانیت بل کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ کوئی قادیانی اگر انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر وغیرہ اپنے لیے استعمال کرے گا یا اپنے گھر کے باہر لگائے گا تو 298C کے تحت اس پر FIR چاپ کی جائے گی. ہمارا بارہا مطالبے کے باوجود FIR چاپ نہیں کی گئی، بلکہ پہلی دفعہ جب ہمارے دوست وہ درخواست دے کر گئے تو انتظامیہ نے یہ کہا کہ جناب وہ قادیانی نہیں ہے. پھر ہم نے وہ ووٹر لسٹ ان کو فراہم کی اور ان کو ثبوت دیے کہ وہ قادیانی ہے. تو پھر یہ ایک بات ہوئی کہ جناب وہ پہلے جو اس گھر میں رہتے تھے ان کی لگی ہوئی تھی، تو ہم نے وہ بھی ثابت کیا کہ جناب پہلے کوئی نہیں رہتا تھا یہاں پہ، شروع سے ہی قادیانیوں نے خود یہ گھر بنایا ہے اور وہ خود اس میں رہتے ہیں. لیکن خیر FIR کی بجائے اس کی تختی کو اتروا دیا گیا، حالانکہ بنتی تو FIR ہی تھی. چلے اس بات پر بھی نہ صحیح، لیکن ایک بات کا ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں قادیانیوں کو جوہر آباد کے اندر جمعے کے اجتماع نہیں کرنے دیں گے. اس حوالے سے ایک اللہ عمل کا اعلان کیا گیا ہے. آگاہی مہم ہم شروع کر رہے ہیں. آج سے ہم تمام شعبہ زندگی کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ قادیانی کافر ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ شہر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اور جمعے جیسا اجتماع ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اندر
जुमे जैसा इज्तिमा का इनेकाद करना ये ना सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि आइन के मुंह पे भी तमाचा है। तो हम किसी सूरत आइन और कानून की पामाली नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान के कानून के हम मुहाफ़िज़ हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हम अपने आइन, हमने कभी आइन नहीं तोड़ा, कभी कानून नहीं तोड़ा और ना हम किसी को तोड़ने देंगे। इस हवाले से आगाही मुहिम का आगाज किया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा तमाम पीपीस के अंदर मुजाहिरे किए जाएंगे। जुमे के इज्तिमात में उलमा खुतबा तक ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि वो अपनी करारदादें अपनी अपनी मसाजिद में पेश करें। अगर फिर भी जुमे का इज्तिमा न बंद हुआ तो मजबूरन हुजूर के गुलाम अपनी गर्दनें लेकर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हम इज्तिमा, हम जुमा नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमारी गर्दनें कट जाएं, हम कादियानियों को जमा नहीं पढ़वाने देंगे इंशाअल्लाह। बस यही मेरा पैगाम है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।